بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ سو گائز، خلفائے راشدین سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 6 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت میں دیر کی اور خانہ نشین رہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع بھیجا کہ میری بیعت سے آپ کی تاخیر کا کیا سبب ہے؟ کیا آپ میری عمارت کو ناپسند کرتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کی عمارت کو ناپسند نہیں کرتا، لیکن میں نے ایک قسم اٹھائی ہے کہ جب تک قرآن جمع نہ کر لوں نماز کے سوا اپنی چادر نہیں اوڑھوں گا۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیعت میں دیر ہونے کی حقیقی وجہ کیا تھی۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ باغ فدق اور مسئلہ وراثت کے جھگڑوں نے، جن کا تذکرہ آئندہ آئے گا، خلیفہ اول کی طرف سے سیدہ فاطمہ کے دل میں کسی قدر ملال پیدا کر دیا تھا۔ اس لیے ممکن ہے کہ سیدنا علی نے محض ان کے پاس خاطر سے بیعت میں دیر کی ہو۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا بلا کر ان سے فضل و شرف کا اعتراف فرمایا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو درجہ عطا کیے ہیں ہم اس پر حسد نہیں کرتے، لیکن خلافت کے معاملے میں ہماری حق تلفی ہوئی کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت اور رشتہ داری کی بنا ہم اس میں یقیناً اپنا حصہ سمجھتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کچھ اس انداز سے کہا کہ خلیفہ اول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متروکہ جائیداد کا جھگڑا تو اس میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل سے سر منحرف نہیں کیا، غرض اس کی دوستانہ شکوہ سخی سے دونوں کا آئینہ دل صاف ہو گیا۔ اور بعد نماز ظہر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مجمع عام میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عذر خواہی کی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاندار الفاظ میں اس فرق کے فضل و شرف کا اعتراف کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند آرائے خلافت ہوتے ہی ان کو اپنے سامنے صعوبات، مشکلات اور خطرات کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا۔ ایک طرف جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے اور دوسری طرف مرتدین اسلام کی ایک جماعت علم و بغاوت کا بلند کیے ہوئے تھی، اور جبکہ منکرین زکوٰۃ نے علیحدہ سوزش برپا کر رکھی تھی۔ لیکن ان مشکلوں کے باوجود آپ نے شام پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا تھا۔ اسی مہم کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ اس کو ملتوی کر کے پہلے مرتدین و کذاب و مدعیان نبوت کو کلمہ کما کیا جائے، لیکن خلیفہ اول کی طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ ارادہ نبی اور حکم رسالت ماب معجز التوا میں پڑ جائے، اور جو علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے روم کے مقابلے سے کے لیے بلند کیا گیا تھا اس کو کسی دوسری جانب حرکت دی جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برہم ہو کر فرمایا، اللہ کی قسم اگر مدینہ اس طرح آدمیوں سے خالی ہو جائے کہ درندے آ کر میری ٹانگیں کھینچنے لگے تو جب بھی میں اس مہم کو روک نہیں سکتا۔ غرض خلیفہ اول نے خطرات و مشکلات کے باوجود سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانگی کا حکم دیا اور خود دور تک پیادہ و مشایت کر کے ان کو نہایت ذریع ہدایت فرمائی۔ چونکہ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے اور نشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیادہ پا گھوڑے کے ساتھ دوڑ رہا تھا، اسی لیے انہوں نے تعظیماً عرض کی کہ اے جانشین رسول، اللہ کی قسم آپ گھوڑے پر سوار ہو لیں ورنہ میں بھی اترتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر بولے، میں اس میں کیا مذائقہ ہے اگر میں تھوڑی دیر تک اللہ کے راستے میں اپنا پاؤں غبار آلودہ کر لوں۔ غازی کے ہر قدم کی عوض 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہم رخصت ہو کر حدود شام میں پہنچی اور اپنا مقدمہ پورا کر کے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لے کر نہایت کامیابی کے ساتھ 40 دن میں واپس آئے۔ سیدنا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ سے باہر نکل کر نہایت جوش و مسرت سے ان کا استقبال کیا۔ مدعیان نبوت کا قلعہ کما۔ سرور کائنات ہی کی زندگی میں مدعیان نبوت پیدا ہو چکے تھے، چنانچہ مسیلمہ کذاب نے 10 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں، نصف دنیا آپ کی ہے اور نصف میری۔ سرور کائنات نے اس کو جواب دیا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ
تھا۔ چنانچہ صفا بنت حارثہ تمیمہ نے نہایت زور شور کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اشعث بن قیس اس کا داعی خاص تھا۔ شجاع نے آخر میں اپنی قوتیں مضبوط کرنے کے لیے مسلمہ سے شادی کر لی تھی اور یہ مرض و وبا کی طرح تمام عرب میں پھیل گیا تھا۔ اس کی انسداد کی نہایت ضرورت تھی۔ اس بنا پر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر اس کی طرف توجہ کی اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس وہم کے لیے کون شخص زیادہ موزوں ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا گیا۔ وہ اس وقت تک تمام تعلیمات نبی کنارہ کش تھے، اس لیے قرآن انتخاب سیدنا خالد بن ولید کے نام نکلا۔ چنانچہ وہ 11 ہجری میں سیدنا ثابت بن قیس انصاری کے ساتھ مہاجرین اور انصار کی ایک جمعیت لے کر مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید نے سب سے پہلے طلحہ کی جماعت پر حملہ کر کے ان کے متبعین کو قتل کیا اور علیہ بن حسن کو گرفتار کر کے 30 قیدیوں کے ساتھ مدینہ روانہ کیا اور علیہ بن حسن نے مدینہ پہنچ کر اسلام قبول کر لیا، لیکن طلحہ شام کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے عذر خواہی کے طور پر 2 شعر لکھ کر بھیجے اور تجدید اسلام کے حلقے مومنین میں داخل ہو گیا۔ مسلمہ کذاب کی بیعت کرنے کے لیے سیدنا شجیل بن حوصلہ روانہ کیے گئے، لیکن قبل اس کے کہ وہ حملہ کی ابتدا کرے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی عادت کے لیے روانہ کیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے مجاہ کو شکست دی، اسی لیے خود مسلمہ سے مقابلہ ہوا۔ مسلمہ نے اپنے متبعین کو ساتھ لے کر نہایت شدید جنگ کی اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں شہید ہوئی، جس میں بہت سے حافظ قرآن تھے، لیکن آخر میں فتح مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی اور مسلمہ کذاب سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ مسلمہ کی بیوی سجا جو خود مدعی نبوت تھی بھاگ کر بصرہ پہنچی اور کچھ دنوں کے بعد مر گئی۔ اسود اوسی نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں ان کی قوت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس کو قیس بن مکشوف اور فیروز دہلوی نے نشہ کی حالت میں واصل جہنم کیا۔ سو گائز، آج کے ایپیسوڈ نمبر 6 کا اختتام ہوا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے لائک شیئر لازمی کریں۔